بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ نئے سال کی ویڈیوز میں سے یہ اہم ترین ویڈیو ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں مدد دے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، ٹاپک ہے خود شناسی کی مصیبت۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایڈوائس کا تعلق بندے کے عمر سے، اس کی لوکیشن سے، اس کے حالات سے، اس کے سرکمسٹینسز سے ہوتا ہے۔ ہر ایڈوائس آپ ہر بندے کو نہیں چپکا سکتے۔ ہمارے موٹیویشن اسپیکر صاحب آتے ہیں اور کوئی جملہ بول دیتے ہیں، خود شناسی خدا شناسی ہے، اور بندہ خود شناسی کے اوپر چکر پہ نکل پڑتا ہے، یہ جانے بغیر کہ خود شناسی کہتے کس ہیں، کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے عمر، انوائرمنٹ، سرکمسٹینسز، دوست احباب، پاس والے محلے والے ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے۔ عمر تو کٹ گئی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب بوڑھے صاحب لگے ہوئے ہیں جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور سدھر نہیں رہے۔ وہ کسی نے بتایا نہیں مومن کو بھیا کہ آخر تک، مومن صاحب جو شاعر تھے، کہ مومن خان مومن، کہ آخری سانس پہ بھی مسلمان اگر ہو گئے نا تو پچھلا سارا کا سارا بخشا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ٹائمنگ بڑی غلط ہوئی ہے۔ بچوں کو آپ کو محبت سکھانی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ انسیت پیدا ہونا۔ بچہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے نا، جو محبت کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، باپ ڈر جاتا ہے تو ماں کی گود میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ اس وقت اس کو محبت چاہیے، اس وقت اس کو ڈر نہیں چاہیے۔ بڑھاپے کے اندر بھی اس سے زیادہ محبت چاہیے ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں بوڑھے لوگوں سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بات کیا کریں، مغفرت کی بات کرا کریں، ہوپ کی بات کرا کریں، ملک کی ہوپ کی بات کیا کریں، دنیا کی ہوپ کی بات کیا کریں، تاکہ بیچارے وہ ڈپریشن میں اور انزائٹی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جوانی میں ڈر چاہیے ہوتا ہے، جوانی میں بندہ تگڑا ہوتا ہے نا، بندہ بولتا ہے میں تو پہاڑ سے آ کے لڑ جاؤں گا، مجھے پرواہ کس چیز کی، کوئی سامنے آ کے تو دکھائے نا، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس طاقت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اب اس کو ڈرانا چاہیے کہ بھیا انسان کے بچے بنو، حلال کے راستے پہ چلو، حرام کی طرف مت جاؤ۔ اب ڈر کام آتا ہے۔ ہم نے سب کچھ الٹا کیا ہوا ہوتا ہے۔ 8 سال کے بچے کو موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھا دیتے ہیں۔ اب بھائی صاحب لگے ہوئے، وہ کچھ نہ پڑھائی بھی چھوڑ دی، دین بھی چھوڑ دی، دنیا بھی چھوڑ دی، وہ آرام سے جا کے مسجد کے مجاور بن کے بیٹھ گئے اور کچھ نہیں کر رہے، اور لاج چلے گا بنجارا، اور لاج چلے گا بنجارا، وہ بولے جا رہے ہیں جو بات بولتے ہیں، جواب میں لاج چلے گا بنجارا بولتے ہیں۔ اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور جب بیوی بچوں کا بوجھ پڑتا ہے اور پیسہ پاس میں نہیں ہوتا، پھر آپ ان کو بولتے ہیں نا، پھر ان کی عقل میں ٹھکانے آتی ہے کہ لاج چلے گا بنجارا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ہر چیز ہر جگہ پہ نہیں ہوتی۔ ایک بہت زیادہ چیز جو پاکستان میں یوتھ کے اندر دیکھ رہا ہوں ریسنٹلی، وہ ہے خود شناسی کی مصیبت۔ سر آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے 1 گھنٹہ بات کی، اب آپ بتائیے میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میرے میں کون سی اسٹرینگتھ ہے، کون سی ویکنیسز ہے۔ میں بہت زیادہ سوچتا ہوں سر، میں روز لکھ لیتا ہوں کہ آج میں صبح تو کون سا خیال آیا، شام کو سویا تو کون سا خیال آیا، رات کو سویا کیا خیال آیا۔ میں بڑا انالائز کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ فلاں دوست میرے بارے میں کیا بولتا ہوں، فلاں دوست میرے بارے میں کیا بولتا ہے، امی نے کیا بولا، خالہ نے کیا بولا، اس شادی میں وہ انکل مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے تھے، میرے کپڑوں پہ کس نے کیا کمنٹ کیا۔ بھاڑ میں جائیں یار سارے کے سارے، اتنی فکر ہے کس چیز کی آپ کو؟ گو وتھ دی فلو۔ آپ جوان ہیں، جوانی کے اندر غلطی ہو گئی، آگے سدھر جائے گی، آگے چلو۔ اسپیڈ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور کے اندر۔ میرا عبداللہ ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی انٹرویوز میں جاتا ہوں تو میں ان کو بولتا ہوں آئی مائٹ ناٹ بی دی اسمارٹسٹ گائے ان دی روم، I might not be the smartest guy in the room, but I bet I will always be the fastest guy in the room۔ جتنی دیر میں آپ ایک چیز سوچو گے نا، میں 10 کر کے پھینک چکا ہوں گا، 4 اس میں سے چل جائیں گی، 6 نہیں چلیں گی، پھر بھی میں نے 4 کم سے کم سکسیسفل پروجیکٹ ڈیلیور کر دیے ہیں، جبکہ آپ پہلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اتنا سوچنا کیوں ہے؟ یہ آپ میری ویکنیس بتا دیں۔ آپ ایک موٹیویشن اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں، پھر دوسری کے پاس جا رہے ہیں، پھر تیسرے کے پاس جا رہے ہیں، ان منحوسوں کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ بولتے ہیں کہ جی آپ کو تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یو آر لاسٹ۔ تو ایسا کریں آپ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جائیں۔ سائیکٹرسٹ کا تو دھندا ہی ہے، اس کو تو بیٹھ کے سننا ہے، اسی بات کے پیسے مل رہے ہیں۔ آپ اپنی رام لیلا اس کو سناتے رہتے ہیں، جی میرے ساتھ یہ ہوا، بچپن میں یہ ہوا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں کا یہ غم ہو گیا تھا، فلاں اسکوٹر کے نیچے میرا پاؤں آ گیا تھا، پاؤں میں ٹائر آ گیا تھا، ٹائر میں پاؤں آ گیا تھا، کوئی نہ کوئی مسئلے ہو گئے تھے۔ وہ بولے گا جی آپ ایسا کریں، آپ ایڈرول کے اوپر لگ جائیے، آپ نا یہ فلاں آپ گولی لیجیے، اس کے بغیر تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہے، آپ کو ADHD ہو گیا ہے، آپ کو بائی پولر ہو گئی ہے، آپ کو یہ سائیکومیٹرک کی ڈیزیز ہو گئی، یہ پرابلم ہو گئی ہے، وہ پرابلم ہو گئی ہے۔ اس بات سے میں انکاری نہیں ہوں کہ سائیکٹرسٹ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، نفسیات کا علم ہوتا ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے۔ یہ اب آپ کی عمر نہیں ہے نا، کوئی تک نہیں بنتا نا۔ 18 سال کا بچہ جا کے سائیکٹرسٹ کے بعد پوری زندگی کا رونا رو رہا ہے، اور 20 سال کا بچہ کر رہا ہے، یہاں تو اب دنیا پوری چینج کر لیں بھائی صاحب۔ اتنا رونا کس بات کا رونا ہے؟ تو وہ آپ کو ان تمام دوائیوں کے چکر میں لگا دیں گے اور آپ کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے۔ میں نے آج تک 45 سال میری عمر ہو گئی، زندگی میں کوئی بچہ نہیں دیکھا جو اس عذاب میں مبتلا ہو کہ اپنے بارے میں اس کو اتنی فکر ہو کہ میں ٹائی لگاؤں گا، کیا پہنوں گا، کیا اوڑھوں گا، کیا بندہ سوچے گا، کیا بندہ نہیں سوچے گا، اس نے یہ بولا وہ بولا، اور زندگی میں کوئی کام کر گیا۔
بہت سارے دوست ہیں، ان میں کی تو بیچاروں کی شادی بھی نہیں چل سکی. بہت سارے دوست ہیں وہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکے، وہ کوئی جاب نہیں کر سکے، بیکاز وہ ہر وقت سوچتے ہی رہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کیسے ہوں. او بھیا ایک دفعہ سوچ لیا نا، اللہ نے بنایا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے، اب آگے چلو نا، اب آگے کام کرو. اب زندگی بھر سوچتے تو نہیں رہنا میں نے کیا پہنا ہے، کیا اوڑا ہے. کبھی کبھی بالکل الٹا کر لیا کریں. وہ میرا دوست عبداللہ ہے، وہ نہیں پرواہ کرتا، وہ روڈ پہ والمارٹ پہ چلے جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے اسپونج بوب کا پاجامہ پہن کے. لوگ دیکھیں ہنسیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ بنیان پہنا، کچھ پہنا ہے، بولا آئی فیل لائک مجھے اچھا لگ رہا ہے میں پہن کے چلے جاؤں گا. جو آپ کو سوچنا ہے سوچتے رہیے، 2 روٹی زیادہ کھا لیجیے. لیکن اتنی زیادہ اپنے بارے میں سوچنا کہ جی میرے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہوں گے، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں، بیٹھ بیٹھ کے ڈائریاں لکھنا، سب کچھ کرنا، سب کا سب بکواس ہے. یہ سائیکٹرسٹ آپ کی زندگی نہ حرام کر دیں گے اور کسی قابل آپ کو چھوڑیں گے نہیں، نہ آپ دنیا کے قابل رہیں گے نہ دین کے قابل رہیں گے. تو اتنا زیادہ سوچنا چھوڑ دیجئے، اپنی انالیسس کرنا، اپنی خود احتسابی کرنا اس لیول تک کہ آپ کسی کام کرنے کے جوگی نہ رہیں، کسی کام کرنے کے قابل نہ رہیں. خود ایک شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے، وہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے. اچھے خاصے چل رہے ہو، کام کر رہے ہو، کچھ اچھا ہوگا برا ہوگا بھیا توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، آگے چلیں گے، اللہ غلطیاں معاف کر دے گا. یہ اتنا سوچنا اس کے بارے میں کریں نہیں. میں مسجد جاؤں گا سوچ رہا ہوں یہ ریاکاری میں شمار نہ ہو جائے. میں جانا تو چاہتا تھا تبلیغی جماعت میں، نے سوچا کہیں میں اپنے نفس کا پیٹ تو نہیں بھر رہا. او بھیا کرنا ہر صورت میں بہتر ہے نہ کرنے سے. ریاکاری نا، ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو دکھا کے کرنا، بولے بالکل پکا پکا ریاکاری کر رہا ہوں. جس کو دکھا کے کرنا ہے وہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہی مجھے دکھ رہا ہے، اسی کے لیے ریاکاری کر رہا ہوں. کیا پرابلم ہے؟ آپ نے دیکھ لیا تو کیا، نہیں دیکھا تو کیا، یہ چیزیں ہلکے ہلکے زائل ہو جائیں گی. لیکن اگر ینگ ایج کے اندر آپ اس چکر میں پڑ گئے اور آپ ان موٹیویشن اسپیکرز کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ یقین جانیے آپ کہیں نہیں رہیے گے. کام کرنا ہر صورت میں بہتر ہے نہ کرنے سے. سکسیز کین بی بلڈ آن ڈن. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہیں گی تو اس کے اوپر آپ سکسیز بلڈ کر سکتے ہیں. سوچنے کے اوپر کوئی سکسیز بلڈ نہیں ہوتی بھیا کہ زندگی بھر سوچنے میں گزر جائے. امید کرتا ہوں یہ مشکل کنسیپٹ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا اور آپ اس خود احتسابی کے اور خود شناسی کے چنگل سے نکل سکیں گے. اور کسی بھلے کے پاس چلیے جائیں، بتا دے گا آپ کا یہ جب ہے خود احتسابی کرنے کی یا نہیں ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. خود سے نہ شروع کر دیا کریں سارے کام. یہ بھی نا یہ نفسیاتی دوائیں ہوتی ہیں، جیسے ہم دوا لیتے ہیں نا بخار کے بغیر، بخار کی دوا کھا لیں تو کیا ہوگا، ملیریا ہوا نہیں، ملیریا کی ویکسین لینا شروع کر دیں، دوائیں لینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا. تو یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. ہماری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی بندے کے پاس جانا پڑتا ہے. خود سے سارے علاج نہیں شروع کر دینے چاہیے. امید کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں بدلاؤ کا سبب کبھی نہ کبھی ضرور بنیں گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.